الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا وعد اللہ الحسنی صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ معزز سامعین کرام، آج 2-4 منٹوں میں ایک توجہ طلب عرض ہے۔ اللہ کریم نے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑے خوبصورت انداز میں قرآن میں ذکر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی نسبت کا صدقہ سرکار کے غلام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحابیت کیسے ملتی ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے سر کی آنکھوں سے یا سرکار کی صحبت پاک سے میرے آقا نے جسے مستفیض فرمایا ہو، یعنی جس نے میرے آقا کی زیارت کی ہو یا سرکار کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان کی حالت میں یہ باتیں اختیار کی ہوں اور اسی ایمان کی حالت پر اس کا وصال ہوا ہو، اللہ نے اسے صحابیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ جتنے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام علیہم الرضوان جتنے ہیں، میرے آقا کے وہ غلام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا اور ہمیں یہ درس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملا کہ جب میرے صحابہ کی بات آ جائے، جب میرے غلاموں کی بات آ جائے تو میرے آقا نے فرمایا تم اپنی زبانوں کو روکے رکھنا، تمہاری زبانوں سے کوئی ان کے لیے نازیبا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اکرم و اصحابی، ایک جگہ پر میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کی قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو، کیونکہ تم میں سے بہت بلند درجے کے وہ آدمی ہیں، اللہ نے انہیں درجات سے مستفید فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ پر شفا شریف میں جو حدیث پاک ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بکواسات کے ساتھ نشانہ بنائے تو من سب اصحابی فضربوہ، میرے آقا نے فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے اس کو کوڑے لگاؤ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے صحابہ کرام کو اتنی عزتوں اور شرافتوں سے نوازا کہ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام صحابہ ایک مٹھی جو کی رب کی راہ میں خرچ کر دے، صدقہ کر دے، اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دے، میرے غلام صحابی نے جو ایک مٹھی جو کی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کی، وہ اس پورے پہاڑ کے صدقے سے اللہ نے افضل قرار دے چھوڑی۔ افضل ہے وہ ایک مٹھی جو، جن کی یہ شان ہے کہ ایک مٹھی جو وہ صدقہ کر رہے ہیں وہ ہمارے پہاڑ جتنا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، تو ان کی اپنی عزت اور شرافت کا کیا عالم ہوگا۔ اور دوسرا ایک بڑی مزے کی بات، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ایک مقام پر کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ
آسمان کے ستاروں کی مانند ہے اور راہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور جو بھی ان کی ابتدا ایمان کی حالت کے ساتھ محبت کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت یافتہ رکھے گا۔ اور دوسرے مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ امام فخری رازی نے نتیجہ نکالا کہ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرما رہے ہیں صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، دوسری جگہ فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ کہا اصل وجہ یہ ہے، سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت بیڑیاں ہوا کرتی تھی وہ روشنی جو حاصل کرتی تھی آسمان کے ستاروں کی حاصل کرتی تھی، آسمان کے ستاروں کی روشنی لے کر وہ اپنا سفر طے کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اگر تم اپنے ایمان کی بیڑی کو کنارے لگانا چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کا ہوگا۔ جب ان دونوں ذاتوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا تب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر ایک کا دامن پکڑا دوسرے کو چھوڑ دیا تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ ہدایت یافتہ تب ہوگے جب دونوں کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، صحابہ کا بھی اہل بیت کا بھی۔ اور تیسرا، کتنا بڑا جرم ہے صحابہ کی بے ادبی کرنا، کتنا بڑا جرم ہے۔ شفا شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالیوں کا نشانہ نہ بنانا، بکواس نہ کرنا میرے صحابہ کے بارے میں، بے شک ایک آخری زمانے میں قوم آئے گی جو میرے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گی۔ سرکار نے فرمایا وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان پر نماز جنازہ نہ پڑھنا، اور ان کے ساتھ بھی آگے ارشاد فرمایا نماز نہ پڑھنا، یعنی اگر ان کی ابتدا میں کوئی نماز پڑھنی آئے تو پھر بھی نماز ادا نہ کرنا، نہ نماز جنازہ اور نہ دوسری نماز۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا ان کی مجلسوں میں بھی نہ جانا، ان کی مجلسوں میں بھی نہ جانا، اور وَلَا تُنَاقِحُوهُمْ، اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنا، وَإِن مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ مریض پڑ جائیں بستر مرگ پر آ جائیں تو ان کی بیمار پرسی بھی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، دیکھیے تو صحیح، نہ ان کی مجلسوں میں جانا، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنا، نہ ان کی مریض پڑ جانے پر عیادت کرنا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ان کی ابتدا میں بھی نماز نہ پڑھنا۔ کتنا بڑا جرم ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں تان درازی کرنا۔ جب اللہ نے حسن سلوک کا وعدہ صحابہ کرام کے ساتھ فرما دیا، رب نے پیار کا معاملہ ارشاد فرما دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں؟ ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا، یہ فیصلہ مالک کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رب جو چاہے گا، رب نے پہلے چاہت بیان کر دی ہے، بلکہ کہ کلًا وعد اللہ الحسنى، حضور کے تمام غلاموں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ میں نے حسن کا وعدہ کر دیا، جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک ترازو لے کر بیٹھ جائیں، ایک کنڈا لے کر بیٹھ جائیں، اس پر وزن کرنا شروع کر دیں، فلاں صحابہ کو اللہ کے حبیب نے کیا بلکہ اپنی طرف سے ہم کہنا شروع کر دیں اتنی شان ملی، اتنی شان ملی، اتنی شان ملی۔ بھائی ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حبیب کے رب نے جو جس کو شان عطا فرمائی ہے ہم سرخم کر دیں اس شان کو ماننے کے لیے۔ بس ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم سرکار کے غلاموں کی شان کو تولے نہیں، بلکہ سرکار کی ذات نے جو شانیں عطا کی ہیں انہی پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور دوسرا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالانکہ ہر غلام کا سرکار محبت کے ساتھ جنازہ پڑھاتے، سرکار خود نماز کی امامت فرماتے، لیکن ایک آدمی کا جنازہ آ گیا، صحیح میں حدیث پاک موجود ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز جنازہ کی امامت کروانے سے سرکار نے انکار کر دیا۔
عرض کیا گیا کیوں سونیا محبوب پیارے کیوں انکار ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ حضرت عثمان کا بے ادب ہے، میرے غلام عثمان کا بے ادب ہے، اس لیے میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ دیکھو ایک صحابی مصطفیٰ کا اس کا بے ادب ہونے کی وجہ سے سرکار نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ اس لیے میری دست بستہ گزارش ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت پر اسی پر اکتفا کرو کہ صحابہ ہمارے لیے آسمان کے ستاروں کی مانند ہے اور سرکار کی اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، دونوں کے لے کر چلنا ہے اور اپنی آخرت کو کنارے تک لگانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔